الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين اللهم صل على سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم ذی وقار عظیم المرتبت صدر اجلاس باکمال ذی استعداد عالم دین نقیب اجلاس اسٹیج پہ جلوہ افروز چترپور و قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے مقتدر علماء کرام، آج کے اس خوبصورت اجلاس کے خطیب اول ہمارے صوبہ جھارکھنڈ کے ابھرتے ہوئے نوجوان عالم دین حضرت مولانا مفتی منیر الدین القاسمی مدد ذلہ العالی، محتمین مدرسہ ارشد العلوم چھتربر کوڈرما، اور آج کے اس اجلاس کو کامیاب بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرنے والے عالمی شہرت یافتہ شاعر جناب دل خیر آبادی، میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، آج سے تقریباً 1 سال قبل اسی محلے میں، اسی مسجد عائشہ کی زمین کی خریداری کی نسبت سے اجلاس ہوا تھا، اور اس میں میری حاضری ہوئی تھی، اور الحمدللہ میں نے اس موقع پر یہاں کے تمام ذمہ داران، نوجوان اور خواتین اسلام کا جذبہ میں نے دیکھا تھا، اور اب 1 سال کے بعد آج اسی مسجد کی سنگ بنیاد کے لیے آج کا یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے، اور سنگ بنیاد کے لیے ہمارے صوبے کے بہت عظیم شخصیت، فقیہ العصر، مخزن علوم و فنون، عارف باللہ حضرت اقدس مولانا مفتی نظر توحید صاحب زید مجدہ، شیخ الحدیث جامعہ رشید العلوم چترا کو آپ حضرات نے مدعو کیا ہے، جو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں تشریف لائیں گے، اور انہی کے ہاتھ سے مسجد عائشہ کی سنگ بنیاد بھی رکھی جائے گی۔ جیسا کہ مجھ سے پہلے
حضرت مولانا صلاح الدین صاحب اور دل خیر آبادی صاحب نے میرے متعلق آپ لوگوں کو بتایا. ابھی چند دنوں قبل میرا آپریشن ہوا تھا. میں سچی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق مجھے جلسے میں نہیں آنا چاہیے، لیکن مفتی شمیم صاحب اور حافظ کامل صاحب کا اس قدر اصرار ہوا اور آخر میں انہوں نے یہ مجھ سے فرمایا کہ آپ تقریر نہیں کریں گے، ہم لوگوں کو منظور ہے لیکن آپ کو آنا ہے. میں آ گیا، لیکن یہاں آنے کے بعد انہوں نے یہ بات نہیں دہرائی کہ تقریر نہیں کرنی، آتے ہی چلے گئے کہ اسٹیج پہ چلنا ہے. چلیے، اتنے علماء یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. ہمارے محترم عالی جناب شہزاد انور صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. میری نگاہ ان کے اوپر پڑی اور بہت ذمہ دار لوگ سب مسجد کے صدور اور سیکریٹریز یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. ان علماء کرام کی دعائیں میرے ساتھ ضرور شامل حال ہے اور میں مزید درخواست کروں گا کہ مزید دعا فرمائیں تاکہ کچھ دیر میں کچھ بات کر سکیں. میں سب سے پہلے ان لوگوں کو مبارکباد پیش کروں گا. میں ہلکی آواز میں گفتگو کروں گا. پچھلی بار جس طریقے سے آپ نے میری تقریر سنی، آپ اس امید میں نہ رہیں کہ مولانا اس آواز سے بات کریں. مقصد یہ ہے کہ آپ تک میری آواز پہنچ جائے اور آپ توجہ سے سن لیں، اور اس ارادے سے کہ انشاءاللہ اس اسٹیج سے جو آواز لگائی جائے گی، جو پیغام دیا جائے گا، انشاءاللہ سب لوگ ہاتھ اٹھا کر کہیے کہ اس میں لبیک کہیں گے. ہاتھ اٹھا کر کہیں گے ماشاءاللہ، سبھی لوگ لبیک کہیں گے. میں سب سے پہلے میں ان لوگوں کو مبارکباد پیش کروں گا جنہوں نے مسجد کی زمین کی خریداری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اور مجھے یاد ہے وہ خاتون بھی جو خود مسجد کی زمین کے لیے شاید 7 ڈسمل زمین کی کاغذ پیش کر دی. مجھے یاد ہے اپنی ان ماں بہنوں کے جذبے کو کہ انہوں نے اپنے گلے کا ہار، اپنے کان کا پھول اور اپنے ہاتھ کا کنگن اور پاؤں کا پازیب مسجد کی زمین کی خریداری میں پیش کی تھی. مجھے خوب یاد ہے. اور اسی مناسبت سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اس پوری روئے زمین میں، پوری دنیا میں مسجد جس جگہ بنتی ہے، جس زمین پر بنتی ہے، وہ زمین ہوتی ہے جس زمین کا انتخاب اللہ ہے. ایسا نہیں کہ پوری روئے زمین میں مسجد بن جائے. چترپور کی اتنی بڑی آبادی ہے تو کیا ہر جگہ مسجد ہے؟ نہیں. اس میں وہ زمین، جس زمین کو اللہ اپنے گھر کے لیے منتخب کرتا ہے، اس زمین پہ اللہ کا گھر بنتا ہے، مسجد بنتی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ سب کے پیسے مسجد میں لگتے ہیں، سب کے پیسوں سے مسجد بنتا ہے. جس مال و زر کو اللہ پسند کرتا ہے اور اللہ جسے توفیق دیتا ہے، اسی کا مال و زر اللہ کے گھر کے لیے قبول بھی ہوتا ہے. وہی پیسہ اللہ کے گھر کے لیے لگتا ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے، اللہ جسے چن لیتا ہے. اس لیے وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کی زمین مسجد کے اندر لگی، جن کے پیسے سے وہ زمین خریدی گئی. اور اب اس مسجد کی تعمیر میں جن کے پیسے لگیں گے، جن کے پیسے سے مسجد کی تعمیر ہوگی، وہ لوگ بھی خوش نصیب ہیں.
اللہ جنہیں توفیق دیتا ہے اللہ انہیں سے کوئی دین کا کام لیتا ہے، دین کے کام کے لیے اللہ اسے انتخاب فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں صرف ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور یہ صرف اس لیے تاکہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارے اسلاف اور بالخصوص صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تاریخ ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے۔ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، دین کی سرفرازی کے لیے، اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے اپنی جان اور اپنے مال کو قربان کر دیا۔ یاد کیجئے جب پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اعلان فرمایا ایک مہم میں جانا ہے، وقت کا موقع ہے، آقا نے اعلان فرما دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کا نتیجہ کیا تھا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جذبات کیا تھے، اور اس زمانے میں جو صحابیہ تھیں ان کے جذبات کیا تھے؟ میری ماں اور بہنوں، ذرا آپ بھی غور سے سنیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں مدینے کی گلی میں، اچانک آقا کی نگاہ پڑتی ہے ایک خاتون جو اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑی ہے، نہ وہ اندر جا رہی ہے اور نہ وہ باہر آ رہی ہے، دروازے پہ کھڑی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال ہے۔ آقا حضرت بلال سے فرماتے ہیں کہ بلال ذرا جاؤ، ٹھیک ہے، بالکل میں ٹھیک ہے، بلال ذرا جاؤ اور جا کر کے یہ معلوم کرو یہ عورت دروازے پر کھڑی ہے، نہ یہ اندر جا رہی ہے نہ یہ باہر آ رہی ہے، معاملہ کیا ہے؟ حضرت بلال گئے اور جب واپس لوٹے تو حضرت بلال کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضرت بلال جب واپس لوٹے تو حضرت بلال کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ آقا نے فرمایا کہ بلال کیا بات ہوئی، کیا معاملہ ہے؟ حضرت بلال نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے میرے آقا، اس عورت کے گود میں ایک چھوٹا سا دودھ پیتا ہوا ننھا بچہ، اور یہ عورت یہ کہہ رہی تھی کہ میرے خاوند، میرے شوہر پہلے ہی اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں۔ آج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مہم میں جانے کا اعلان فرمایا ہے، وقت کا اعلان فرمایا ہے، میرے خاوند تو پہلے ہی اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں، میرا شوہر تو پہلے ہی راہ خدا میں شہید ہو چکا ہے، اور میرا کوئی عزیز بھی نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ ایک ننھا سا بچہ ہے، صرف یہ ایک دودھ پیتا ہوا بچہ ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں، میری یہ خواہش ہے، میری یہ آرزو ہے، میری یہ حسرت ہے کہ آقا میرے اس دودھ پیتے ہوئے بچے کو قبول کر لے، تاکہ میدان جنگ میں جب آقا کے اوپر تیر اور تلوار کی بوچھار ہو تو میرے اس بچے کو ڈھال کے طور پہ استعمال کرنا، میرے اس بچے کو ڈھال کے طور پہ استعمال کرنا۔ میری دل کی یہ حسرت ہے، میری یہ آرزو ہے، میری یہ خواہش ہے کہ آقا میرے اس بچے کو قبول کرے۔ کیا جذبہ تھا! ایک صحابی ہے حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں پاؤں سے معذور ہے، دونوں پاؤں سے معذور ہے۔ جب آقا نے اعلان فرمایا تو حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح آقا کی خدمت میں حاضر ہو گئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی جاؤں۔
آقا نے فرمایا کہ نہیں عمر، آپ معذور ہیں، دونوں پاؤں نہیں ہیں، پاؤں سے معذور ہیں، آپ کو یہ ثواب مل جائے گا، آپ نہ جائیں، آپ کے اوپر معقول عذر ہے، اس لیے کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میرے جوان بیٹے ہیں، آپ انہیں قبول کر لیں۔ آقا نے فرمایا بے شک، بیٹے کو قبول کر لیا۔ پھر وہ معذور صحابی ہوتے ہوئے عرض کرتے ہیں میرے محبوب، اے میرے حبیب، میری غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میرا بیٹا راہ خدا میں جائے اور میں یہاں سے واپس لوٹ جاؤں۔ اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، اے میرے آقا، میری دل کی یہ حسرت، میری یہ آرزو، میری یہ تمنا اور میری یہ خواہش تھی کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دربار میں جب میری حاضری ہو اور اللہ مجھ سے پوچھے عمر یہ بتاؤ تم کیا لے کر کے آئے ہو، تو میں یہ کہہ سکوں اے بار الہ، دونوں پاؤں سے معذور ہوتے ہوئے لنگڑے پاؤں کے ساتھ اے اللہ تیرے راہ میں جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر کے آیا ہوں۔ اے میرے محبوب، میری یہ حاضری، میری یہ آرزو تھی کہ اللہ کے دربار میں میں یہ جواب دے سکوں۔ آقا نے اجازت دی۔ توجہ سے سنیے میرے نوجوانوں اور میرے بزرگوں، ذرا توجہ سے سنو، کیا جذبات تھے۔ یوں ہی یہ دین، یہ اسلام ہم تک کے نہیں پہنچا، کیسی کیسی قربانیاں دی گئی ہیں، کیا جذبات تھے۔ آقا نے اجازت دے دی۔ اور سنیے، جب کسی کا جذبہ خالص ہوتا ہے تو اس کا کیا مقام ہوتا ہے، کیا مرتبہ ہوتا ہے۔ آقا نے اجازت دے دی۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی احد میں تشریف لے گئے۔ جب احد کا میدان آپس میں ایک دوسرے سے برسر و پیکار ہوئے، اسلام اور کفر کا معرکہ ہوا۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک بڑی تعداد نے جام شہادت نوش کی۔ میدان جہاد، میدان جنگ کے بعد آقا نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں، ہمارے ساتھی جانثار، ان کی لاش کو لے کر کے چلو، جنت البقیع میں دفن کیا جائے، جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ صحابہ کو معمور کر دیا گیا۔ ایک صحابی رسول جو حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو لے جانے کے لیے معمور تھے، حضرت عمر بن جموح وہیں پر شہید ہو گئے، جام شہادت نوش کر گئے۔ تو جو صحابی ان کی لاش کو لے جانے کے لیے معمور تھے، وہ صحابی بیان کرتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ عمر بن جموح کی لاش کو جب اونٹ کے اوپر رکھا اور اس اونٹ کو بقیع کے جانب چلانے کی کوشش کرنے لگا تو وہ اونٹ بیٹھ گئے، سواری چلنے کے لیے تیار نہیں، بیٹھ گئے۔ کئی مرتبہ کوشش کیا، جب کوشش کرتے تو اونٹ بیٹھ جاتے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ذرا الٹا چلا کر کے دیکھیں، جنت البقیع کے جانب چلا رہے ہیں تو بیٹھ جا رہے ہیں۔ تو جب واپس احد کے جانب چلایا تو سواری چل، اونٹ چل پڑا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے آقا عجیب معاملہ ہے، عمر بن جموح، میرے یار، میرے ساتھی عمر بن جموح جنہوں نے جام شہادت نوش کر لی ہے، اے اللہ کے رسول، ان کو جب اونٹ کے اوپر ان کی لاش کو رکھا اور اونٹ کو بقیع کے جانب چلانے کی کوشش کیا تو اونٹ بیٹھ جاتا، اور جب اسے واپس احد کے جانب چلایا تو چل پڑا۔ کیا ماجرا ہے، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آقا نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ان کے گھر میں جاؤ، ان کی اہلیہ سے جا کر کے معلوم کرو، ان کی بیوی سے جا کر کے معلوم کرو کہ یہ گھر سے نکلتے وقت انہوں نے کچھ دعا تو نہیں کی تھی، گھر سے نکلتے وقت انہوں نے کچھ دعا تو نہیں کی تھی۔ گھر جب معلوم کیا تو گھر سے معلوم ہوا، اہلیہ نے بتایا کہ ہاں
گھر سے نکلتے وقت انہوں نے یہ دعا کی تھی، اللہم لا تردنی الی اہلی حیا او میتا، اے اللہ میں اپنا گھر والوں میں اپنا گھر واپس زندہ یا مردہ، اے اللہ میں لوٹنا نہیں چاہتا، زندہ یا مردہ میں اپنے گھر واپس تیار نہیں۔ آقا نے فرمایا کہ اس کی دعا قبول ہو چکی ہے، اس لیے عامر بن جموح کو احد کے اندر ہی یہیں پر اس کو دفن کر دیا۔ میرے بھائیوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے یہ قربانیاں، یہ جذبات، یہ دلی خواہشات اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے ان کے یہ قربانیاں تھیں۔ میں نہیں کہتا کہ آج ہمارے بھی جذبات اسی لائق ہیں، ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا حضرت صدیق اکبر کا تھا، ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا تھا، کہ جب آقا نے اعلان فرمایا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کچھ لا کر پیش کر دیا، حتیٰ کہ ایک سوئی رکھی ہوئی تھی اس کو بھی آقا تلاش کر رہے ہیں، وہ بھی لا کر کے پیش کر دی۔ ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ہم سب کچھ پیش کر لیں، اور میں آپ سے کہتا بھی نہیں کہ سب کچھ پیش کر دیجئے، جی نہیں، لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ اگر ہمارا اپنا مکان 20 لاکھ روپے کا ہے، ہم اپنا مکان 25 لاکھ روپے کا بنا سکتے ہیں، ہماری گاڑی، ہمارا بنگلہ 10 لاکھ کی ہماری کار ہے، 20 لاکھ کا ہمارا بنگلہ ہے، ہمارے پاس لاکھوں روپے کے زیورات ہیں، ہمارا گلے کا ہار 2 لاکھ کا ہے، اللہ کا گھر بنے گا اور یہاں سے آواز لگائی جائے گی تو میں اتنا تو کر سکتا ہوں، میں 20 لاکھ نہیں دے سکتا، میں 10 لاکھ کی گاڑی نہیں پیش کر سکتا، میں 20 لاکھ کا بنگلہ نہیں دے سکتا، میں 2 لاکھ کے گلے کے ہار کو نہیں پیش کر سکتی، لیکن مجھے امید ہے کہ جب آواز لگائی جائے گی تو جو 20 لاکھ کے اپنے مکان کا مالک ہے، اللہ کے گھر کے لیے وہ 1 لاکھ روپے ضرور دے سکتا ہے، 1 لاکھ روپے وہ ضرور دے سکتا ہے۔ اگر ایک ہماری ماں بہن کے پاس اگر 4 قسم کے زیور ہیں تو کم سے کم جو سب سے کم قیمت کے زیور ان کے پاس ہے وہ اللہ کے گھر کے لیے ضرور پیش کر سکتی ہے۔ مجھے یقین ہے میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میری ماں اور میری بہنوں، میں نے آپ کے جذبے کو دیکھا تھا، میں جب یہاں پر اس مسجد کی زمین کی خریداری کی بات ہوئی تھی، مردوں سے زیادہ عورتوں نے اس میں حصہ لیا تھا۔ میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں اللہ کے گھر کی تعمیر کی مناسبت سے، توجہ سے سنیں، اس کے بعد میں اعلان کر دوں گا، چونکہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں لمبی گفتگو کروں۔ سعودی عرب میں ایک خاندان ہے، راجحی خاندان، سعودی عرب میں اس خاندان کے ایک نوجوان، ایک شہزادے نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا گھر بناؤں گا، مسجد بناؤں گا، اور اس مسجد میں ذاتی میری رقم لگے گی، صرف میرے پیسے سے یہ مسجد بنے گی، اس میں باہر کے لوگوں کا پیسہ تو دور کی بات ہے، میں اپنے گھر والوں کا پیسہ بھی اس میں نہیں لگانے دوں گا، یعنی میرے بھائی کا پیسہ نہیں لگے گا، میری بہن کا پیسہ نہیں لگے گا، میرے گھر والوں کا، میرے والدین کا پیسہ نہیں لگے گا، اس میں صرف اور صرف میرا پیسہ اعلان کر دیا، اور سنگ بنیاد مسجد کی ہو گئی، اور مسجد کی تعمیر کا عمل شروع ہو گیا، اور رفتہ 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 مسجد بن گئی۔ الحمدللہ مسجد اکیلے تنہا اس نوجوان کے پیسے سے مسجد بن گئی۔ جب مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی تو ایک روز انہوں نے ایک خواب دیکھا، عجیب خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھا کہ فرشتے انہیں لے کر اور جنت کا سیر کروا رہے ہیں۔
فرشتے انہیں لے کر جنت کا معائنہ کروا رہے ہیں. حدیث میں ہے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا گھر بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ہماری بات ہے، یہ مفتی صلاح الدین صاحب کی، مفتی شمیم صاحب کی بات ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ صادق و مصدوق، جن سے سچا اور کوئی نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرا. اس نوجوان نے اللہ کا گھر بنایا، خواب دیکھتا ہے کہ فرشتے اس کو لے کر کے اور جنت میں اس کے محل کا سیر کرا رہے ہیں. دیکھا کہ یہ کس کا ہے؟ کہا یہ آپ کا ہے. اور سامنے دیکھا کہ ایک محل اور ہے. پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا آپ کے محلے میں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے. آپ کے محلے میں ایک بڑھیا رہتی ہے. اس بڑھیا نے آپ کی مسجد میں کچھ تعاون کی ہے، اس کے بدلے میں اس بڑھیا کے لیے یہ جنت میں یہ محل تعمیر. جب یہ بیدار ہوئے نیند سے تو پریشان ہو گئے کہ میں نے تو پہلے ہی دن شرط لگائی کہ مسجد میں تنہا بناؤں گا، اور میرے علم میں اس میں کسی کا پیسہ نہیں لگا، تو پھر یہ بڑھیا کہاں سے چلی آئی؟ اپنے گھر والوں کو بلایا، ٹھیکیدار کو بلایا، مستری کو بلایا، معمار کو بلایا، سب کو بلایا، اور بلا کر کے پوچھا کہ سچی سچی بات بتاؤ، اس مسجد میں کس کا پیسہ لگا ہے؟ یہ مسجد، اس مسجد کی تعمیر میں کس کی رقم لگی ہے؟ تو سبوں نے کہا کہ آپ کی لگی ہے. کہا کسی اور کی لگی ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا یاد کرو، یاد کرو کیا معاملہ ہے. ضرور کسی اور کی رقم اس میں لگی ہے. پیسہ ہو یا پھر سیمنٹ ہو، چھڑ ہو، بالو ہو، ریت ہو، کچھ تو لگی. بہت یاد کیے، بہت یاد کیا. تو مستری نے کہا کہ ہاں ایسا ہوا، ایک روز مسجد کی تعمیر، مسجد کے صحن کا کام چل رہا تھا. چھت پڑ چکی تھی، صحن کا کام چل رہا تھا. اتفاق سے کرنٹ چلی گئی، بجلی چلی گئی اور پانی ختم ہو گیا. بجلی چلی گئی، پانی ختم ہو گیا. اب ہم لوگ بیٹھ گئے. کچھ دیر کے بعد خیال آیا کہ وہاں بازو میں ایک کنواں ہے، تو چلے اور اس کنواں سے پانی کھینچ کر لا کر جو صحن کا کام تھوڑا سا رہ گیا تھا اس کو مکمل کر دیں. تو جب کنواں گئے پانی کھینچنے کے لیے، وہاں ڈول اور رسی رکھی ہوئی تھی. ڈول کنویں کے اندر ڈالا تو اتفاق سے وہ رسی ٹوٹ گئی اور ڈول نیچے چلا گیا. اب ہم لوگوں کے پاس نہ رسی، نہ برتن، نہ پانی، نہ بجلی. تو ہم لوگ بیٹھ گئے، کام بند ہو گیا، بیٹھے ہوئے تھے. اسی دوران ایک بوڑھی ادھر سے گزر رہی تھی. بڑھیا نے پوچھ لی بیٹا کیا بات ہے، کام کیوں نہیں کر رہے؟ کہا کہ امی جان بات یہ ہے، یہ بجلی چلی گئی اور پانی ختم ہو گیا. کنواں میں پانی لینے کے لیے ہم لوگ گئے تو اتفاق سے رسی ٹوٹ گئی، ڈول نیچے چلا گیا. تو وہ بوڑھی اپنے گھر گئی اور اپنے گھر سے ایک ڈول اور ایک رسی لا کر، کیا لا کر کے تھی؟ ایک ڈول اور ایک رسی لا کر کے تھی. انہی کی رسی اور ڈول سے پانی کھینچ کر کے اور جو صحن کا کام باقی تھا اس کو مکمل کیا. نوجوان نے کہا کہ اس بڑھیا کو تلاش کروایا. اب جیسے چیتر پور اتنی بڑی بستی ہے، اتنی بڑی بستی میں وہ بڑھیا کہاں رہتی ہے، کون ہے؟ جب خوب تلاش کیا تو مل گئی. بلایا اور بلا کر کے بڑی ادب سے کہا امی جان، خالہ جان، یہ بتائیے وہ جو آپ نے رسی اور برتن دیا تھا اس کی قیمت کیا تھی؟ اس کی قیمت کیا تھی؟ غور سے سنیے گا میری ماں بہن، اس کی قیمت کیا تھی؟ تو بڑھیا نے کہا کہ بیٹا کیا قیمت رہی ہوگی؟ پرانی رسی، پرانا ڈول، 5 ریال، 10 ریال، اس سے زیادہ کیا قیمت ہوگی؟ کہا کہ خالہ جان 10 ریال نہیں، آپ 50 ریال اس کے بدلے میں مجھ سے لے لیجیے. 50 ریال اس کے بدلے میں لے لیجیے.
बुढ़िया ने कहा कि नहीं बेटा मैं नहीं लेती, पैसा नहीं। कहा नहीं लेना होगा, इसरार किया। 50 रियाल नहीं तो 5000 रियाल ले लीजिए। कितना? 5000 रियाल ले लीजिए। बुढ़िया हाथ जोड़ी, बोला नहीं बेटा नहीं। इसरार करते करते उसने क्या कहा? 5 लाख रियाल ले लीजिए। कितना पेशकश किया मुफ्ती साहब? 5 लाख रियाल ले लीजिए उस डोल और रस्सी के बदले। पुरानी रस्सी पुराना डोल। जब 5 लाख रियाल तक पहुंचा तो बुढ़िया हंस और हंस कर कहने लगी बेटा क्यों इतना जोर लगा रहे हो? 50 लाख रियाल भी दोगे तब भी नहीं लूंगी। क्यों? इसलिए कि बेटा जो ख्वाब देख करके तुम वापस करने की कोशिश कर रहे हो वो ख्वाब मैं भी देखी। जो ख्वाब देख करके और तुम ये कोशिश कर रहे हो वो ख्वाब मैंने भी देखी। मेरी माँ और बहनों, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, एक बुढ़िया एक रस्सी देती है, एक डोल देती है, अल्लाह दुनिया में दिखा देता है, उसके लिए जन्नत में महल बन जाता है। ये मस्जिद आयशा बिलाल नगर चितरपुर की ये मस्जिद तामीर होगी। ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी बहनों, दुनिया में तो आप कंगन पहनते ही हैं, अल्लाह ने आपको कंगन दिया है, अल्लाह ने आपको पैसों से नवाजा है, अल्लाह ने दुनियावी एतबार से आपको दिया है। मुझे यकीन है अगर आप मस्जिद आयशा के लिए अगर आपने ताउन कर दिया, आपके पैसे से इस मस्जिद के सीमेंट आ जाए, आपके पैसे से इस मस्जिद का एक पिलर तैयार हो जाए, आपके पैसे से इस मस्जिद की छत बन जाए, आपके पैसे से इसकी फर्श बन जाए, कसम खुदा की मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, आका के फरमान की रोशनी में कहता हूँ, आका के अहादीस मुबारका की रोशनी में मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी माँ आपके लिए जन्नत में महल तामीर करेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और जितना इखलास से दीजिए, अगर इखलास बुलंद होगा कोई बईद नहीं कि अल्लाह आपको भी दुनिया में दिखाए। इखलास बुलंद होगा तो कोई बईद नहीं कि अल्लाह दुनिया में आपको भी दिखाएगा। माशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है मैं लंबी बात करने का के पोजीशन में नहीं हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं आपका वक्त बर्बाद करूँ। ये बात मैंने आपकी खिदमत में इसलिए अर्ज किया ताकि आपका जज्बा बेदार हो जाए। मैं गुजारिश करूँगा मुफ्ती साहब से कि वो करीब आ जाए और कलम और कॉपी संभाल लें। हाफिज कामिल साहब यहाँ पर 10 ईंट लाइए, 10 ईंट लाइए और कागज लाइए।